الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں حلی مسوی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 جون ہے، 14 ذوالقعدہ ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا اس میں جو سیگمنٹ ہوتا ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں ہمیں ساتھ دو مہمان گرامی ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں، جن کا یقیناً دونوں سے آپ آشنا ہے، دونوں کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے موجود ہیں مولانا آغا بیسم حمدانی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڈگام کشمیر سے حجت الاسلام مولانا عبدالحسین مسوی صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم السلام علیکم حمدانی صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمدانی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ قبلہ، کیا صورتحال اس وقت ہندوستان میں بنی ہوئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مطلب یہ لاوا تو تقریباً اس کی پلاننگ کوئی کہا جاتا ہے جو نظریہ RSS کا ہے کہ 100 سال سے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے کم و بیش۔ پھر 8 سال سے ان کی جو ہے وہ ایک باضابطہ حکومت ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر تعمیری طور پر تیاری ہوتی رہی۔ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دیں کہ یہ جو ہوا یہ اچانک ہو گیا یا پورا پری پلان ہوا، ان کو بٹھایا گیا، بتایا گیا؟ کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہ پارٹی کے چھوٹے لوگ ہوں جن کو معلوم نہ ہو کہ کیا بولنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کی لائن کو ٹو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس کے حمدانی صاحب؟ جی، مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی 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 جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی خدمت میں، اور مولانا مسوی صاحب اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ موضوع ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اور یورپ کے بعد اب رسالت کی کا محور جو ہے بھارت بنا ہوا سامنے آ چکی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر آپ دیکھیں ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے ان کی اقدار کے خلاف ہے۔ ہمارا جو رائج معاشرے کی جو اقدار ہیں، یا ہم جن کو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جو معاشرے کے اندر موجود سابقہ روایات ہیں، ان کے اندر کبھی بھی توہین اور اس انداز سے ادیان کی توہین یا رسالت مآب کی توہین، رسول اللہ کی توہین، یہ کوئی سابقہ اس کا نہیں ہے۔ اس کا یعنی پہلے کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے عوام جو ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ خدمت میں، کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، قوم کے ہوں، ملت کے ہوں، وہ تمام مقدسات کی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ سکھ برادری ہے، آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی انبیاء کی کتابوں کی، آسمانی کتابوں سب کی جو ہے وہ عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہندو بھی اسی طرح ہے۔ ہندو بھی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہندو مذہب کے اندر یا ہندو عام عوام کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ عزاداری کے آپ باب میں دیکھ لیں تو خود وہ آپ کو عزاداری کی محفل کے اندر عزاداروں کی خدمت کے اندر نظر آئے گا۔ اس چیز کو سب سے پہلے تو ہمیں ان مذاہب سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بین الاقوامی آپ کہہ لیں کہ سیونزم ہے کہ جو ادیان سے بالاتر ہے۔ حتیٰ خود سیونزم کا جو مرکز ہے اس کے اندر بھی ہم یہودیت کو اس کا کنڈم نہیں کرتے یا ڈائریکٹ اس کو ہٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہودیت جو دین ہے اس دین کی اپنی تعلیمات ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک ایسا استحصالی گروپ یا سامراجی گروپ یا ایسے لوگ اور ایسے ٹولے موجود ہیں کہ جو اس دین کے نام پر، ان تعلیمات کے نام پر اپنے مفادات کے پیچھے زیر اس وقت جو ہے اس
سروسی فکر کا حامل ٹولہ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اور انڈیا کے اندر موجود ہے، جس کو بہرحال RSS کے نام سے یا مختلف ناموں سے جو ہے مختلف افراد مختلف اندازے سے اس کی تحلیل تجزیہ و تحلیل پیش کرتے رہتے ہیں اس کی. تو یہ جو ٹولہ موجود ہے یہ در حقیقت تمام ادیان کے خلاف ہے. اگر آج آپ فرض کر لیں کہ اگر انڈیا کے اندر کل کوئی مسلمان نہ رہے تو یہ سکھوں کے خلاف ہو جائیں گے، جب سکھوں کو ختم کر دیں گے خود ہندوؤں کے خلاف ہو جائیں گے. یہ در حقیقت اس دینی تفکر کے خلاف ہیں، اس فکر کے اور نظریے کے خلاف ہیں کہ جس کے اندر خدا رسول، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات، جس کے اندر الہی تعلیمات، یہ بات سامنے آتی ہے. چونکہ جب تک یہ تعلیمات موجود رہے تو ان کا اپنا ایجنڈا جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. ان کے جو مفادات ہیں، ان کی جو پوری دنیا کے اندر موجود جو مختلف، آپ اس کو کہہ لیں کہ ذخائر ہیں، مختلف جو ہے دنیا کے اندر موجود ایسے وسائل ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرنے کی سازشیں ہیں، اسٹریٹجک جگہیں ہیں، ان اسٹریٹجک جگہوں پر قبضہ کرنے کی جو ہے وہ سازش ہے. اور یہ پورا ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو ہے وہ آپ کہہ دیں اعلی کار ہیں ان کے، کہ جو اس نقطے کے اوپر یا اس خطے کے اوپر یا اس مثلا ملک کے اندر اس پوری عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ جو اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی، اس کی حمدانی صاحب اس کی ضرورت کیوں پڑی، حمدانی صاحب اس کی ضرورت کیوں پڑی، ایسی بات کرنے کی، توہین کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آیا اس سے کیا اخذ کرنا چاہیے، اس سے کیا؟ آپ کا بہت بنیادی سوال ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے، یا اب جو کچھ انڈیا کے اندر انہوں نے شروع کر دیا، اور ایک اسلام کے خلاف ایک خوف کی فضا پیدا کرنا یا مقدسات کی توہین کر کے پھر اس کے ذریعے دوبارہ ادیان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ایجاد کرنا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی تحلیل و تجزیہ کرنے والے، کسی مفکر، کسی دانشمند کی آپ کو کتاب ان کی بات اس سوال سے اٹھا کر پوری دنیا کے اندر نوجوان نسل، نئے آنے والی نوجوان نسل، نئے آنے والے جو آگے آپ کی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، یا آپ کی جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے، وہ حقیقت کی تلاش میں ہے. اور ان کو حقیقت کی تلاش کے اندر جو بارز ترین ہم کہتے ہیں کہ مصداق، یا ان کو بہترین جو رائے حل اپنی زندگی کے لیے، دیکھیں ان کے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ میں کیوں ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. تو اس مقصد حیات کے جواب ان کو جو بہترین تعلیمات ملتی ہیں وہ تعلیمات محمد وآل محمد، یعنی تعلیمات اسلام ہے. تو یہ اب ان سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اسلام رائج ہونے چاہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اب اس کو روکنے کے لیے نت نئے حربے، نت نئے طریقے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر مذاہب کے درمیان، ادیان کے درمیان، مختلف جو دینی فکر ہے اس کے درمیان ایسی تناؤ کی فضا پیدا کی جائے، ایسی جو ہے وہ ماحول ایجاد کیا جائے کہ جس کے اندر ادیان ایک دوسرے سے ٹکرائیں، دیندار لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، اس کی بیس پر یہ دین کی نفی کر سکیں اور نسل کو اس کر سکیں. لیکن یہ ان کی غلطی ہے، خام خیالی ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ممکن نہیں. بہت ہی خوبصورت جو ہے قبلہ میثم حمدانی صاحب آپ نے اس کو بیان کیا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا آخر معاملہ کیا ہے، کیوں خوف زدہ ہیں ایک بڑھتی ہوئی بیداری کی لہر سے، جو کہ ایک کیونکہ دانشوروں نے بعض جگہوں پر لکھا کہ جب سیلاب آتا ہے یا طوفان آتا ہے تو اپنے اطراف کی چیزوں کو لے جاتا ہے. تو ان کو ایک طوفان کی صورت میں ایک فکر جدید نظر آتی ہے جو اپنے اندر نئی جنریشن کو تمام تر جوابات دینے کی قدرت و صلاحیت موجود رکھتی ہے. قبلہ اسی کے ساتھ تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے. قبلہ عبدالحسین صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ادیان کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا ایک ڈیلیگیشن پوپ فرانسس کے پاس جاتا ہے ایران سے، اور کیتھولک چرچ کے آپ رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایران کی بہادری کی جو ہے وہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جو پوائنٹس مجھے ملے ہیں آیت اللہ خامنئی نے جن پوائنٹس کو اٹھایا ہے، میں ان کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کو قبول کرتا ہوں، اور انہوں نے ان کی بہادری اور جرأت کی تعریف کی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟
کیونکہ یہ مذاہب قریب بھی تو آ رہے ہیں نا. اگر شریر فتنہ کر رہے ہیں تو یہاں پر مذاہب قریب بھی آ رہے ہیں، پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتقنی بالہدا والہمن التقوی ووفقنی للتی ہی اسقام. آپ سادات حضرات کی خدمت میں اور ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اس بارے میں السلام علیکم. یہ ایک وہ واضح پیغام ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے لے کر آج آپ دیکھیں ان پچھلے 40 سالوں سے ہی آئے دن مذہب کے نام پر ایک وہ سازش رچی جا رہی ہے کہ جس سے وہ منصوبہ ان کا کامیاب ہو جائے، جس سے وہ فکر حاکم رہی ہے کہ جو اچھائی کے نام سے اچھائی کا گلا گھونٹتے آئے ہیں. اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک تحریک چلی سیکولرزم کے نام سے، اور کہا گیا کہ بھئی دین اور سیاست الگ ہے. اس پہ مکتب تشیع سے ہی ایک سوال آیا تھا کہ بھئی اگر مسیحیوں عیسائی علماء سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، انہوں نے اپنے علماء کے علمی فکر کو روکا، اور اس کی سزا کیوں کر آپ کسی دوسری مذہب کو آپ دیں گے؟ آپ اسی مذہب کو کیوں نہیں اس کے لیے جواب دہ بناتے؟ تو یہ کبھی کسی نے سوال کیا نہیں تھا، کیونکہ پھر سیاسی افق میں ایک دینی مرجع کا آنا، وہ بھی مکتب اہل بیت کا شاگرد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ وہی بات کہہ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے، اور غدیر کے دن اس کی تکمیل کر کے کہا کہ بھئی آپ کو ایک وہ نظام دیا جاتا ہے کہ جو جس کا اہل ہے اس کو وہ کام سونپ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صلی اللہ رسول علیہ اللہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی سمجھ سکتا ہے، اس لیے ایک ماڈل سیٹ کر کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل علی مرتضیٰ ہے. اور اس کو پھر سبحان اللہ. کوئی دوسرا رنگ صلی دیا گیا بھئی کہ وہ سن میں چھوٹے ہیں اور مولا کا مقصد دوست ہے وغیرہ. تو یہ اس دن سے سلسلہ چلا کہ اہل کی جگہ نا اہل نے پکڑی، اور اس میں اتنا وقت نکالا گیا، اور بیچ میں جو ابھی وہ زمانہ آیا کہ جس میں وہی غدیر کی بات لے کے عالم سیاست میں جس نے دین کا بھی جواب دیا اور سیاست کا بھی جواب دیا، اور اس کا عملی نمونہ یہ دیکھ رہا ہے. اب آج اگر وہی جس سے چرچ رول نے پورے دنیا کو حلیہ بگاڑ دیا، ان عیسائی علماؤں نے علم کے ساتھ ظلم کیا، علماء کے ساتھ ظلم کیا، مفکرین کے ساتھ ظلم کیا، مگر پورے ادیان سے اس کا انتقام لیا گیا. اب جب اسی دین کے نام پر مکتب تشیع کی قیادت نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ کسی ایک کی خطا تھی، دین کی خطا نہیں تھی. اور ابھی خود عیسائی سربراہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو قوم میں اس بارے میں مذاکرات پہلے ہوتے رہے، اسی لیے ابھی حوزہ علم قوم کا چانسلر خود چلا کے وہاں گیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جو دینی پیغام ہے وہ کسی بھی، چاہے کوئی بھی دین ہو، وہ انسانی اقدار کا مخالف کبھی نہیں رہا ہے. تو پھر ہم صحیح. دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں دین کے نام پر ہی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے. تو اس میں وہ نزاکتیں ضرورت ہے جس طرح ہمیں دعاؤں میں بھی کہا گیا کہ بھئی اے اللہ مجھے دیکھنے کے لیے بجلی دیں اور دین کے لیے مجھے سورج دے. بصیرت فی دینی، یہ انہیں بہت گہری نظر ہونی چاہیے. اور اس کا جو 40 سالوں سے اسلامی انقلاب، ایک دینی قیادت نے، دینی حکومت نے ہر میدان میں جواب دیا. دنیا کی دینی قیادت مجبور ہو رہی ہے کہ وہاں دانوی ادب طے کر کے حوزہ علمیہ سے وہ بات سنیں کہ آپ کے پاس وہ طر امتیاز کیا ہے کہ جس سے آپ
اس صالح انداز میں مدیریت کرتے ہیں، چاہے وہ مسائل سیاسی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، چاہے علمی ہوں، اچھا چاہے نہیں فکری یعنی ہو، ایک کسی چیز بھی میدان۔ ایک چیز بنا دی گئی تھی جس کو لوگوں کے اذہان میں ڈال دیا گیا تھا، سیاست یعنی مکاری، سیاست یعنی دھوکہ دہی، سیاست یعنی فراڈ۔ اب اس چیز کو، فکر کو تبدیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس فکر کو تبدیل کرنا کہ سیاست الہیہ بھی کوئی چیز ہے، سیاست لفظ ہے، سیاست برا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سیاست کی شبیہ دوسری جو دنیا نے پیش کی ہے لوگوں کو، جوانوں کو بتانا، اس کے اوپر تھوڑی سی قبلہ بات کر لیں، پھر میں حمدانی صاحب کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ ایک فکر کو تبدیل کرنا یہ یہ وہی سب سے بات ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں، آپ حرکتیں دیکھیں، کوششیں دیکھیں، کہیں گے شیعہ کافر ہے۔ آپ شیعہ اسلام کو شیعہ ازم کہتے ہیں، یعنی کسی ایک نے بنایا، یعنی اس سے، کیونکہ قرآن بھی اس کی نشان دی، قلبوا لک الامور، وہ چہرہ بدل کے آپ کے ساتھ فیر بدل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور یہ قلبوا لک الامور والے معاملات ہے کہ جو حقائق کو مسخ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو مکتب تشیع ہے وہ مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکتب محمد و صلی آل اللہ محمد علیہ ہے، وسلم، وہی جو صلی اللہ۔ تعلیمات قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دو وزنی چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے، ایک تو اہل بیت ہے۔ اور ابھی بھی ہم اپنے زمانے میں ہمارا امام 12واں امام ہے، امام زمان ہر کوئی مہدی ہی رہا ہے، 12 صلی اللہ علیہ مہدی وسلم۔ رہے ہیں، اور جو 12واں مہدی ہے اس کو بھی کہتے ہیں شریکۃ القرآن۔ اور یعنی اگر قرآن کی، جس طرح ام المومن حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کیسے، کیا خلق و قرآن، تو آپ دیکھیں کہ قرآن کیا ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ہر چیز کا راہ حل ہے، جس کے پاس ہر کوئی رہنما اصول موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن ہے، اور قرآن کی جو شبیہ ہے وہ اہل بیت ہے۔ اور اسی تعلیم کو مسخ کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ کہا شیعہ کافر ہے، کہا شیعہ ازم ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے جو یہ تصویر اب سامنے آ گئی ہے، یہ باور کرانا، کیونکہ ابھی تک 1400 سالوں سے جھوٹ کہتے آئے، تو اب بہت سارے ایسے جو کہتے ہیں چور چور مسیرے بائی، جو مسلمان لباس میں رہ کے اسلام اور مسلمان کی ریشے کنی کرتے رہے، اسی طرح جو اسلام دشمن عناصر تھے وہ تو ان کے مسیرے بائی ہوئے، تو وہ اسی ایجنڈا پہ کام کرتے تھے۔ تو ابھی اس زمانے میں یہ چیز الحمدللہ ہم اس زمانے میں ہیں جب یہ چیز ٹیبل پہ آ گئی۔ اب بالکل ٹھیک۔ ہر چیز کا کوئی اصول سامنے آیا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ادیان کا یہ کیا کوئی دینی لڑائی نہیں ہے۔ جب عیسائیوں کو، وینزویلا کے عیسائیوں کو پوری دنیا نے، عالمی استکبار نے اکیلا چھوڑا، اس وقت بھی یہی قرآن والے ہی ان کے ساتھ، اہل بیت والے ہی ان کی دفاع کے لیے نہیں سوچا کہ بھئی یہ وینزویلا والے تو عیسائی، ہمیں کیا کرنا ان کا۔ اور آج وہی وینزویلا ان مسلمان شیعوں، مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کو، امام خامنہ کی خدمت میں وینزویلا کا صدر آیا اور وہ اسلام اور مسلمان اور اس مکتب کی تجلیل کرتا رہا کہ بھئی دیکھیں کہ انسانیت، انسانی اقدار کا محافظ کون ہے۔ اور اس پر امام خامنہ نے بھی یہی کہا کہ ہمارا طر امتیاز بس یہی ہے کہ ہم دوست کا وفا آخری حد تک کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس میں خود بھی نابود ہو جائیں۔ تو جب یہ دینی میدانوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست اور دیانت کا کوئی بیر نہیں آپس میں، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے، تو قطعاً اس سے وہ صفحہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی دین وہ رواداری، یکجہتی اور ون ون جیو اور جینے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، اور قبلہ حمدانی صاحب تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا۔ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی قبلہ، اگر عبدالحسین صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو 40 سال جو تمدن اسلامی کے، اس کے بعد کے 40 سال شروع ہونے ہیں۔ ابھی جب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ وہ اگلا فیز جس کا اعلان کیا تھا کہ تمدن اسلامی کے اگلے 40 سال کے بعد جو فیز ہے، وہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا تو اس کے اوپر بات کروں گا۔ قبلہ وہاں پر جو مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں حمدانی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ،
اور پوری دنیا کے سامنے یوں تو انسانی حقوق کے چیمپئن بہت اچھل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں یہ ہو گیا تو صاحب وہ ہو گیا. وہاں دن دہاڑے لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی جمع پونجی، 3 منزل کے گھر، بلڈوزر آتا ہے اور اس کو مسمار کر دی جاتا ہے اور دنیا کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی حیدرآباد کا لیڈر ہے تو کوئی دلی کا الگ ہے تو کوئی یو پی کا الگ ہے صاحب، مگر کوئی ایک جامع آواز نہیں. 30 کروڑ سے اوپر کی تعداد، مگر جو ایک بیگار کا مزدور جیسے ہوتا ہے وہ حالت کی بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کاہے کا فارمیٹ ہے؟ کیا اس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے گھر مسمار کر کے ان سب چیزوں سے ملے گا کیا؟ حمدانی صاحب. جی ہاں، دیکھیں جس آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک اور تاریخ باب ہے اس جدید دور کا، کہ جس جدید دور کے اندر اب تو آپ کہہ لیں کہ 22ویں صدی میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ماڈرنزم کے جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے ہیں دنیا کے ہر طرف، اور نئی ٹیکنالوجیز اور نئی آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہر روز متعارف ہو رہی ہیں. اور جتنا ڈھول پیٹا جا رہا ہے حقوق بشر یعنی ہیومن رائٹس کا، تو میں کیٹیگوریلی اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور ڈبل سٹینڈرڈز کے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر نہ عدالت کا کوئی وجود ہے، نہ انصاف کا کوئی وجود ہے، نہ ہیومن رائٹس کا کوئی وجود ہے. یہ سب جو ہے وہ حربیں ہیں، یا یہ وہ ٹیکٹکس ہیں کہ جن کے ذریعے عالمی سامراجی قوتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات تک پہنچ سکتی ہیں. اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ مطلب بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایزائلمز بھی دیے جاتے ہیں، لوگ خوشحال زندگی بھی گزار رہے ہیں. ہم پورے 100% تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی حقوق بشر کا وجود ہی نہیں. ایک کالر کو بھی لے لو، اگر کالر میرے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا بھائی میں نواز بٹ پیس عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. بسم اللہ جی. تو معذرت چاہتا ہوں میں مخل ہوا ہوں بیچ میں. جی علماء حق کی خدمت اسلامیہ کی دربار یوں ہے. ایک سوال ہلکا برکا تھا کہ کافی عرصے سے عرصہ دراز سے اس طرح چلتا آ رہا ہے کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا یا قتل کیا گیا یا مارا گیا، ان کو یہودیوں نے اپنے کسی مذہب پہ حملہ نہیں کریں گے استاد، کسی مذہب پہ نہیں. بات سنیے میری، سوال ہے میرا. تو انہوں نے اس کو قتل کیا یا شہید کیا. پھر بھی اس وقت دنیا میں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے مسلمانوں پہ یا کسی غیر پہ تو کٹھے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ بات کر رہے ہیں ہمارے علماء صاحب، بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن بینگز اور ہیومینٹی کدھر گئی. یہ کشمیر اتنے عرصہ دراز سے 70 سال سے جس طرح چلتا آ رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ وہ کہاں گئی ہیومن بینگ؟ اس پر بات کیوں نہیں کرتی؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم نے شروع سے دیکھیں اس چیز کو واضح کیا کہ جہاں پر بھی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پر کسی مذہب کے جو حقیقی پیروکار ہیں وہ ظالم نہیں ہیں، وہ ظلم نہیں کر رہے، وہ ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں. ہم نے پوپ فرانسس کی بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی. جو لوگ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ سارا استعمال ہے. اور ہم اس کے اوپر بات کریں، ان چیزوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے. کہیں پر ہم بات کریں گے تو وہاں پر ہم کسی کے مذہب کا نام لے کر بات کریں گے، کیونکہ مذہب کی تعلیمات پہ کہیں پر بھی خون بہانے کا حکم نہیں ہے کسی کے بھی، یہ متفق علیہ. قبلہ حمدانی صاحب، گھر میں مسمار کرنے پہ بات ہو رہی ہے. جی میں بات میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا کسی کو. جی آواز آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. ہاں جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز وہاں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر یوکرائن کے عوام کے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. وہ بھی جنگ جو ہے، جنگ جہاں پہ بھی ہو وہ ناپسند ہے.
لیکن وہاں پر جنگ اگر مسلط ہو تو ان کے عوام کے لیے تو ہیومن رائٹس ہے، لیکن اگر فلسطین کے اندر جرنلسٹ ایک ماری جائے، وہ بھی عیسائی جرنلسٹ ماری جائے، تو وہاں پر کوئی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو، اب بھی یاسین ملک کو گزشتہ کچھ ہفتوں پہلے جو ہے وہ عمر قید دے دی گئی ایک عدالت کی طرف سے، تو وہاں پر جو ہے جہاں پر مثلا کسی بچی کو ورگلا لیا جائے وہاں پر ہیومن رائٹس سامنے نہیں آتے، جہاں پر مظلومین کی بات ہوتی ہے وہاں پر کیوں ہیومن رائٹس جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ادارے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو یا اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا یہ کہ یہ ان ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے ان استعماری قوتوں کے اعلی کار ہیں، یا ان کے اندر سکت نہیں ہے کہ جب مسئلہ جو ہے وہ سپر پاورز کے سامنے پیش ہے تو وہاں پر یہ اپنی بات کر سکے۔ بہرحال بات اس طرف سے یوں آگے چلی تھی کہ جب جو کچھ آج ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، میں نے پہلے بھی یہ واضح کیا ہے کہ یہ کوئی قوتیں ہیں یا کہ جو خاص مفادات کی خاطر لے لیں۔ صحیح، قبلہ کالر کو لے لو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی۔ جی 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 بسم اللہ۔ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو، تو فیا علی مدد۔ جی علیکم السلام علی مدد، بسم اللہ۔ موسی بھائی قبلہ آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، ایک وہ چھوٹا سا کیا شعر ہے کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری کے لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں یہ چیز تو نظر آتی ہے کہ جی کشمیر میں یہ ہو گیا، فلسطین میں یہ ہو گیا، اور آواز اٹھاتے ہیں، تو کاز یہ پوچھنے کا ہے کہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب مل کے 40 ملک اکٹھا بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ ہم یمن کو، مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور جذبات اتنے ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم اس کا چھوڑنا ہی کچھ نہیں، مسلمان غریب ملک کا، یمن کا، تو جب ہم خود اپنوں کو مارتے ہیں تو پھر دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ دیوار والی بات جو میں نے کہی کہ گھر لوگوں نے رستہ بنا لیا، کہ رستہ تو ہم خود دے رہے ہیں ان کو، اپنی بے اتفاقی کی وجہ سے، اپنے لالچوں کی وجہ سے۔ تو جب یہ دوسرے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن اپنے گھر میں جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے پہلے یہ ظلم تو ختم کریں اور جو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور پھر دوسروں کا ساتھ دیں گے۔ تو جب ہم خود ہی آپس میں بے اتفاقی ہو گئے ہیں اور ان طاقتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو پلٹ کے ہمیں ہی مارتی ہیں، ان کے پیچھے جا کے ان سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مدد مل جائے اور وہ پلٹ کے ہمیں ہی مارتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کر پائیں گے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حمدانی صاحب۔ ڈائریکٹ جو ہے اصل مدعے پہ آ جاتا ہوں، ڈائریکٹ اصل مدعے پہ میں آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ابھی مسلمانوں کے ساتھ، قبلہ معذرت کے ساتھ ایک کال، جو ہے جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، معذرت کے ساتھ ایک کالر اور ہے، قبلہ ایک کالر اور ہے، آپ اجازت سے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام علیہ مدد، بسم اللہ جی اسٹارٹ صاحب۔ موسی بھائی دونوں قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بڑے دنوں کے بعد کشمیر سے ہمارے قبلہ صاحب کو میں نے انتظار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہر وقت دعائیں ہوتی ہیں موسی بھائی آپ کے لیے کہ آپ دنیا کو اویئرنیس دیتے ہیں، دین کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ہر لحاظ سے الحمدللہ آپ شعور دیتے ہیں، اور علماء کرام اور سیاسی لوگ اب ایسے لاتے ہیں جو حق سچ پہ مبنی ایک بات کرتے ہیں۔ تو بڑا زبردست آپ کا ٹاپک ہے موسی بھائی کہ بول کے لب آزاد ہے۔ تو میں ایک بات کہوں گا کہ جو بولتا ہے، جس کے لب آزاد ہیں، وہ اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے لب بول ہی نہیں سکتے۔ یہ اس زیادہ تر خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کا یہ دستور ہے، اور رہا ہے، شاید رہے گا، آنے والی نسلوں تک رہے گا کہ بولیں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ لے کے کون جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ لے کے جائے گی، وہاں کے ادارے لے کے جائیں گے، وہ اپنی بات منوائیں گے، نہیں ماننی ہے تو بس مار کے گمشدہ کر دیا۔ یہ بات ہوتی ہے بول، لیکن اس کے باوجود بھی جو حق پہ ڈٹا ہے نا، وہ ڈٹا رہتا ہے، چاہے وہ
इस दुनिया में ना रहे। आपके सामने जिंदा मिसाल, किबला साहब को भी पता है, यासीन मलिक साहब, जब मैं कहूंगा और कहता हूं, जब ये उसके पास थे तब इनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। आज वो सारे चुप के रियासत के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो आज अगर उसने लब खोले हैं, उसने आजादी मांगी है, उसने अपनी रियासत उसने कश्मीर की इकाई की बात कर दी ना आगा, तकलीफ हो गई, उसने कश्मीर की इकाई की बात कर दी। अगर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बांटता रहता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। 15-15 दिन की जेल होती, छोड़ते रहते। दुरुस्त है। अगर ये बात हम करेंगे तो गद्दार कहलाएंगे, मुल्क दुश्मन कहलाएंगे, क्या करें। लेकिन इंशाल्लाह जो लोग हक परस्त हैं वो इंशाल्लाह कायम होता है। दुनिया के सामने एक मिसाल हर बंदा रखता है। ईरान के ऊपर, ईरान एक मुल्क है, एक रियासत है, उसके ऊपर सारी दुनिया के अंदर पाबंदियां लगी है। देखा आपने पेट्रोल किस तरह वो 75 रुपए और 22 रुपए, और खुदा की लानत हो इस मुल्क के ऊपर जो उससे नहीं देता, इस्लामी ब्रदर मुल्क से नहीं खरीदता। और मुल्क पे लानत नहीं करें, मुल्क पे लानत नहीं करें, उन चोरों पर लानत करें जिन्होंने अगवा किया इस मुल्क को। ये मुल्क तो खुदादाद मुल्क है। मुल्क के ऊपर हाँ नहीं बात वाज़ेह होनी चाहिए ना, टीवी पे बैठ के बात करें। अच्छे लोग रहते हैं मुल्क के अंदर, इतने अच्छे लोग रहते हैं, इतने नफीस लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर भी तो खामोशी इख्तियार कर देते हैं, उन जालिमों को आके बिठा देते हैं। ये मुल्क भी सलामत रहेगा इंशाल्लाह और लोग भी सलामत रहेंगे। मेरा और आपका क्या कसूर है, वहां बैठे हुए गरीब का क्या कसूर है। वो तो कहता है कि हाँ इंतजामिया को क्रिटिसाइज, इंतजामिया को क्रिटिसाइज करें कि भाई फला हुकूमत है, उसकी पॉलिसी गलत है, खत्म बात है ना। वो तो गवर्नमेंट लेवल की बात है, एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो अदारे उनसे करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ईरान की तरफ हाथ बढ़ाता है तो फतवे लग जाते हैं कि बस ये काफिर हो गया। खुदा के लिए अपने आप को शाऊर नहीं तो बाज लोगों ने रिटायर्ड होकर मुल्क से बाहर जाना है, उनकी इजाजत से क्या होगा। जागना पड़ेगा। ये इनकलाब ऐसे नहीं आएगा कि आप ईरान की तरफ देखें और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह इनकलाब दे दे, अल्लाह इनकलाब दे दे। अल्लाह इनकलाब नहीं देगा आपको, इनकलाब आएगा, आप उठेंगे। आगा मस्जिद में जूते तो छोड़ते नहीं, मस्जिद का नल में बंधा हुआ डोंगा तो जंजीर से बंधा हुआ है, इनकलाब आएगा। मौला अली जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी इनकलाब के लिए बुनियादी जो तमीदी काम है वो तो चीजें हैं नहीं। हमदानी साहब, मस्जिद में स्टील का डोंगा आज भी जंजीर से बंधा होता है, वरना वो भी लेके भाग जाएगा कोई। आप नमाज पढ़ें, जूते पीछे होंगे तो गायब हो जाएंगे, फिर आप नंगे पैर जाएंगे या किसी और की पहन के जाएंगे। मतलब ये तो हालत है कौम की। वो अब इनकलाब के लिए तबीदी खून देना होता है, इनकलाब के लिए परहेजगारी है, परवरदिगार से लौ मैं मुकम्मल कर दूं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि लेकिन जहां पर बाकियों है और वो कसूरवार हैं, वहां पर हमारी अपनी लीडरशिप, चाहे वो मेरी मुराद को खास फर्द है, जितनी भी लीडरशिप है, चाहे हुकूमती सतह पर है, चाहे वो ग्रोह, इज्तिमा, सियासी मसन, हिज़्बें, पार्टियां, सब मैं शामिल कर रहा हूँ कि आप देखें कि जब भी कोई मामला होता है, खुसूसन मसलन आप देखें हिंदुस्तान के अंदर, तो फौरन मसलन शिया ये कहेंगे कि सुन्नियों का मामला है, वो अपना मामला हल करवा लेंगे, वो उसमें नहीं बोलेंगे। या तशय्युओं के साथ कोई मामला होगा तो अहले सुन्नत नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि ये शियों का मामला है, वो खुद हल करवा लेंगे। अभी जो मौजूदा कंडीशन है हिंदुस्तान के अंदर, इसके अंदर भी कसूरवार वो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप जो की हो, ओवरऑल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि जब तक वो इसको एक इंसानी मसला, जब तक अपने मुआशरे की इक़दार का मसला, जब तक मुआशरे का मसला, इसको ओवरऑल सिविल सोसाइटी का मसला नहीं देखेंगे। ये अगर आज सुन्नियों का मसला है या कल शियों का मसला है, आज मुसलमानों का तो कल सिखों के साथ होगा, कल सिखों के साथ होगा तो परसों खुद हिंदुओं के साथ होगा। सही। अगर इस बेस पे इसको अलग अलग के सामने अजान रोकी जा रही है तो कल कोई और दीन भी नहीं बचेगा, कोई और फिरका, कोई और मजहब भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो लीडरशिप है उसका बेसिक किरदार सामने आना चाहिए कि उसको इसको एक इस मुआशरे। अच्छा एक चीज, एक रुख की तरफ और बात कर लूं। सोसाइटी के मसले फौरन लेके आगे बढ़ना चाहिए। आगे हमदानी एक पॉइंट के ऊपर और कर लूं बात, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है। इस वक्त जो अरब लीग ने मजम्मत की
لوگ مسلمان پوری دنیا میں خوش ہو گئے کہ جی عرب حکمران جاگ گئے اور جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ سبق دیں گے، اور اس کے اوپر مسلمانوں کی حمیت اور غیرت جاگ گئی۔ روس سے تیل لینے کی سزا تو نہیں دی جا رہی ہندوستان کو کہ عربوں کو کہا ہو امریکہ نے کہ تھوڑا سا جو ہے رسی کھینچو ذرا، یہ روس کے پاس تیل لینے گئے کیسے؟ کیونکہ محال ہے کہ عرب لیگ نے کبھی فلسطین کے حق میں یا کشمیر کے حق میں کبھی کوئی جاندار بات کی ہو۔ کیا کہیں گے اس میں آپ؟ دیکھیں نا، اس کے اندر تو خود ہندوستان کی حکومت انوالو ہے نا۔ اگر تو یہ سازش اگر کسی باہر کے ملک کی ہے تو پھر تو وہ خود حکومت اپنے خلاف سازش کر رہی ہے نا، کیونکہ حاکم جماعت کا جو ہے وہ افراد تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے تو کسی اور حوالے سے کیا، مگر اب اس میں دوسرے پلیئر بھی کود جاتے ہیں نا۔ نہیں جہاں تک عربوں کی بات ہے نا، دیکھیں عرب بھی جو ہے اس وقت وہ بھی اس وقت میدان میں آتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا چھوٹا مسئلہ جس کو سمجھا جاتا ہے اس پر معاملے کو سامنے لائیں تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیش نہ ہے۔ اتنا امت کے اندر اتنا جو ہے وہ مسلم کشی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مجھے تو یہ خط کہ جو ایک واقعہ جس طرح پہلے بھی گزشتہ کچھ عرصے کے اندر ہوا، تو یہ ایک واقعہ ایک ظالمانہ بہت اقدام ہوگا، اور معصوم لوگ ہیں، معصوم عوام ہے کہ جن کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کی بات کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک عرب اسٹیٹس کی بات ہے تو وہ تو اپنے مفادات کے درپے ہیں۔ وہ انہوں نے کون سا عرب ملک ہے کہ جو اپنی عوام کو اپنے جذبات کے اظہار کی ساری دنیا کے اندر اپنی جو ہے وہ رائے کو اظہار کرنے کا مانا جاتا ہے، اس کو بیسک رائٹس کے اندر، فنڈامنٹل رائٹس کے اندر جو ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اس توہین رسالت پر جو ہے وہ اپنے جذبات کے اظہار آٹومیٹک جو ہے وہ چار دیواریاں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی ان کی طرف سے امید ہے آپ کو یا نہیں؟ خیال ہے کہ کوئی ایسا خاص نہیں ہے۔ اصل اس کو پبلک کو اٹھنا ہوگا، اصل مسئلے کو ڈیل کرنا۔ نہیں پبلک تو جاگ رہی ہے، اگر پبلک تو جاگ رہی ہے، حکمران کسی اور کی ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی پاکستان میں کیا ہوا آپ کے سامنے، مطلب یوں آپ کا کوئی کیس عدالت میں لگا ہو تو پوری عمر گزر جائے گی، وہاں عدالت 12 بجے کھل گئی رات کو۔ وہ جاگ رہی ہے، لیکن پبلک کے پاس میسر نہیں ہے، ایسی لیڈرشپ میسر نہیں ہے کہ جو ان کو ہدف کی طرف لے جا سکے، جو ان کی بیداری کو صحیح سمت اور صحیح راستہ دے سکے، یا پبلک اپنے ان اصل لیڈر سے دور ہیں، وہ کسی اور جعلی لیڈرز کے پیچھے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مسائل جو کہ باقی رہ جاتے ہیں اور مسائل حل ہونے کی طرف نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے عبدالحسین صاحب، تمدن اسلامی کے اگلے 40 سال، اگلا فیز تمدن اسلامی کا، اس کے اوپر کیا کام کیا جائے گا؟ اس کا منشور کیا ہے، ہدف کیا ہے، اہداف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں کہ جو سوالات ہوئے تو اس کے ذیل میں بھی کچھ عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے کہ بھئی 50 ممالک ہے، 60 ممالک اسلامی ہے، وہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ابھی جس کے لیے اسلام کے حوالے سے صرف ایک ہی ملک ہے جس پہ انگلی اٹھانا جائز ہے، جس سے مطالبہ کرنا جائز ہے، عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، اور تمام تحلیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران۔ کیوں؟ اس کا آئین یہی کہتا ہے، جواب دیں ہر مسائل کا، اور جو اس قانون پہ حاکم ہے وہ ایک عادل حاکم ہے، اور عالم اسلام میں ایران کو چھوڑ کر کوئی عادل نہیں ہے، کوئی اسلام شناس، قرآن شناس، حدیث شناس، فقیہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر سنیوں کو بھی انگلی اٹھانا ہے تو ایران پہ چاہیے انگلی اٹھائیں، اور شیعوں کو تو اٹھانے وہ ایسے بھی اٹھاتے ہیں، تو جائز ہے ایسا ہی کرنا ہے کہ ہم نے۔ اور یہ ایک بات کہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ باتوں کی تقسیم بندی، آپ اگر قرآنی اصول دیکھیں گے کہ
منافقین کے بارے میں ایک ہی کلمہ استعمال ہوا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کا فارمیٹ ایک ہی ہے، نظریہ ایک ہی ہے. مگر جب مومنین کی ولایت کی بات کی ہے، ان کو تقسیم کیا ہے، یعنی ان کے درجات. اس لیے ہم نے کاموں کو بھی دیکھنا ہے مومنین کو کہ کون سا کام کس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. ہماری اگر یہاں پر اگر مسلمانوں کو تقسیم کر کے بات کرے شیعہ اور سنی، شیعوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، روز اول سے امام کو مانتے ہیں، ہر زمانے کا امام ہی وہ قائد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. تو یہ حاکم، قرآنی تعلیم ہمیشہ حاکم رہی ہے. تو اس لیے جب تک زمانے کا امام یا امام کا نائب آپ کو ان مسائل میں کودنے کو نہیں کہتا ہے، ہم نے کوئی حق نہیں بنتا ہم کودے. دیکھیں ایران میں اسلامی حکومت ہے، اور عراق میں بھی شیعہ مرجع ایک عالمی طاقت رکھتا ہے، مگر نہ ایران کا حاکم عراق میں مداخلت کرتا ہے، نہ عراق کا مذہبی قیادت ایران میں مداخلت کرتے ہیں. ہمیشہ دیکھا گیا کہ جب مسائل کو دیکھنے کی مشورت لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کرنا کیا ہے. تو جب عراق میں وہ حالات بنے تو پھر جب وہاں کی قیادت، جبکہ وہاں پر ولی فقی ہے نہیں حضرت العظمہ سیستانی، مگر مرجع ہے، مرجع تقلید ہے، مگر انہوں نے اپنی ولایت کو استعمال میں لایا تو داعش کے خلاف انہوں نے جہاد کا حکم دیا. تو یہاں پر بھی جب امام خامنہئی کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں جو ایران سے ریلیٹڈ ہے وہاں ایک ٹیون میں بات کرتے ہیں، جو بارڈرز کے بغیر بات ہے وہ دوسرے فارمیٹ ہے. جن مسائل میں ہماری قیادت مداخلت نہیں کرتی، ہمیں بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان مسائل میں ٹانگ اڑائے. ہمیں اپنی قیادت پہ پورا ایمان اور یقین ہے کہ اسلامی مسائل کو جو درپیش چیلنج ہے اس کے لیے ایک نقشہ تیار ہو گیا ہے. اسی کی طرف میں اب آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ ابھی 40 سالوں میں ایک تجربہ جو حاصل ہو گیا کہ انقلاب کی کامیابی کے پہلے دن سے لے کر ہی کہیں کہ اللہ کا فضل ہوا کہ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اس وقت کارٹر کو کہا تھا کہ جب اس نے ایران سے سفارتی تعلقات توڑ کے اور سینکشنز کا سلسلہ شروع کیا، کہا کہ اگر تم جناب کارٹر صاحب آپ نے زندگی میں کوئی اچھا نیک کام کیا ہوگا وہ یہی کہ آپ نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات قطع کیے اور ہم پہ جو سینکشنز لگائے. اور سینکشنز لگنے سے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کمزوریاں کیا کیا رہی ہے. ابھی ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فروخ بھائی، کیا نام ہے اپنا آغا صاحب؟ میں چاہتا ہوں ایک دو پوائنٹ میں نے بات کر لوں اگر اجازت دے تو. بسم اللہ جلدی سے. میں معافی چاہتا ہوں مغل ہونے کی. جی جی بسم اللہ. پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ میں اتحاد کا فقدان ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں میں بڑا فتنہ اور ڈرا ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہوئی ہے. اربوں نے آل سعود ہے اور کوئی نہیں ہے امریکہ کا، بلکہ یہ پٹھو ہے. اور مسلمانوں کا پٹھو، یہ پٹھو ہوتے ہوئے کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتا ہے انسپائٹ آف دی فیکٹ. دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کبھی بھی زندگی میں جہاں تک پیدائش سے لے کے اب تک کبھی آل سعود نے یا فلسطین کے بڑے بڑے جتنے بھی لیڈر پیدا ہوئے ہیں، یاسر عرفات اور موجودہ جو ہے عباس اینڈ کمپنی، انہوں کبھی کھل کر کبھی مقبوضہ کشمیر پر کشمیریوں کی حمایت نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. فلسطین کی نہیں کر پا رہے تو کشمیر کی کیا کریں گے؟ بات تو واضح ہے. میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا تھا کہ ایک ہی ملک ہے جہاں پر ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اس قاعدے کے تحت آتے ہیں، عوامی حکومت ہے. آپ دیکھیں کہ ایران کو چھوڑ کر اسلامی مسلمانوں کو ووٹ کا کوئی حق ہی نہیں. پاکستان میں آپ کسی بھی آپ عالم اور فاضل کو اور فقیہ کو اسلامی اسٹیٹ کا حاکم بننے نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دوسری جگہوں کا بھی یہی حال ہے. سعودی عرب میں کون سا، اس کو تو شاید قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا ہے. تو یہ اور ان کو عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں.
مگر ایران میں ابھی اتنے 40 سالوں میں 27 الیکشنز ہوئے اور ہر بار میں ہر ادارے کو ایک وہ کسوٹی لگتی ہے. تو یعنی جس کے پاس وہ نمونہ ہے کہ جو اگرچہ اب دنیا کو لگتا ہے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے. ارے یہ اسلام کا نسخہ ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے یہ چیز یہ سکھائی کہ اگر وہ معصوم ہو کے زمانے کا امام ہو کے وہ جب لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا ہے تو وہ چوتھے خلیفے بننا قبول کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے. تو وہاں جمہوریت انہیں عوام کی سیاسی دینی بالغ نظری پیدا ہونا طر امتیاز روز اول سے اسلام کر رہا ہے اور اس نے یہی تعلیم دی ہے. اور جو غیر مسلمان ہیں وہ اس جو حاکم رہے بنی امیہ رہے بنی عباسی رہے اور وہ جو شہوت کے حاکم رہے تو اسلام دشمن عناصر نے ان کمزوریوں کو دیکھا اور اس کو استعمال کیا. اور جو ابھی ایران ایک نمونہ میدان میں آ گیا 40 سال ہوئے اس نے سارے میدانوں میں امتحان دیے اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ پرسوں کل شام کو بی سی پہ ہی ایک ایرانی کو لایا تھا کہ وہ ایران کے خلاف بات بولے تو اس نے بہت ساری خلاف تو بات کی. اس میں ایک جملہ وہ اس کو اپنے آپ کو نہیں روک سکا جس نے کہا کہ ٹی وی کا نام کسی ٹی وی کا نام لینے ہماری پالیسی نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ. جی ہاں صحیح کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کری کہ بھائی یہ بات تاریخ گواہ ہے کہ ایران پہ ہمیشہ کسی نے چڑھاوا کیا اور ایران نے پھر ہاتھ جوڑ کے کچھ نہ کچھ اس کو دیا ہے اپنی ہی زمین کاٹ کے. مگر جب سے وہاں اسلامی انقلاب آ گیا تب سے 1 انچ بھی زمین نہیں دی گئی. اور ابھی اگر امریکہ بھی اس کے ڈرون بھی صرف اس کے فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مار گرایا جاتا ہے. تو ابھی ان 40 سالوں میں وہ مسلمانوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی اور جو چیلنج ہیں ان کا جواب کیسے دیا جائے گا سائنسی میدانوں میں فکری میدان میں سیاسی میدان میں سماجی میدان میں اقتصادی میدان میں اور علمی کلامی میدان میں اس کا ایک روڈ میپ بنا ہے کہ جو اگلے 40 سالوں کو وہی دوسرا قدم جس کو نام رکھا گیا ہے وہ ترسیم ہوا ہے جس سے مسلمانوں کی تاریخ کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہو گئی غدیر سے کے دن سے لے کر آج تک اور اس سے غدیر کے احیاء کو غدیر کو زندہ کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ دوسرے قدم میں شامل کیا گیا ہے گامی دوم کے نام سے 40 سالہ جو منصوبہ ہے. بالکل صحیح. بہت ہی شکر گزار ہیں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کے جناب مولانا قبلہ سید مصعب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے جد اسلام مولانا سید عبدالحسین بوسفی بٹگامی صاحب کشمیر بٹگام سے. بہت ہی شکر گزار ہیں اپنے دونوں مہمانان کے آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ناظرین بول کے لب آزاد ہے تیرے اس کے اختتام ہوتا ہے اور ہم نے